الرحیم۔ کل سلام سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر السلام علیکم کے ساتھ سلام کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا عشرہ، 10 نیکیاں اس کو ملی۔ اور اس کے بعد کچھ دیر گزری تھی، ایک اور صاحب تشریف لائے، انہوں نے آ کر سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 20 کہ اس کو 20 نیکیاں ملی ہیں۔ اور ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا تو ایک تیسرے صاحب تشریف لائے اور انہوں نے آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا، تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 30 کہ اس کو 30 نیکیاں ملی ہیں۔ تو دنیا میں ایک لفظ کا ہم اضافہ کرتے ہیں، 10 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں ایک ایک نیکی کے لیے بسا اوقات بڑی دقت اور مشکل کا سامنا انسان کو کرنا پڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بڑا مختصر لفظ ہے، دعا ہے اور رحمت کا، سلامتی کا، برکت کا خزانہ ہے۔ ایک دوسرے کو یہ الفاظ کثرت سے کہنے چاہیے۔ اور یہ بات اکثر و بیشتر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جنت کا ماحول ہوگا کہ جنتی جس طرف بھی جائیں گے ان کو السلام علیکم کی صداؤں کا سامنا رہے گا۔ حوریں، غلمان، فرشتے، خدام جہاں پر بھی یہ جائیں گے وہ ہر جگہ پر موجود ہوں گے اور وہ ان کو سلام کریں گے۔ تو دنیا میں بھی جیسے ہی ہم ملاقات کریں، ایک دوسرے کو سلام کریں، تو یہ ایک جنت کا ماحول بن جائے گا۔ اور قبولیت کے لمحات کا پتہ نہیں ہوتا، بسا اوقات یہی ہماری ایک دوسرے کو دی ہوئی گئی دعا قبول ہو جائے تو دنیا اور آخرت کے سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ سلام کے حوالے سے کچھ آداب بھی ہمیں ذہن نشین کر لینے چاہیے۔ اگر کوئی آدمی مصروف ہو، چاہے وہ تلاوت میں مصروف ہو، ذکر میں، دعا میں، تسبیح میں، یا کسی بیمار کی تیمارداری میں لگا ہوا ہے، یا کسی سے بات چیت کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، کتاب پڑھ کر سنا رہا ہے، کچھ لوگ سن رہے ہیں، یا کسی بھی ایسے کام میں مصروف ہو کہ اگر ہم سلام کریں گے تو اس کے کام میں خلل واقع ہوگا، تو پھر خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے اور فارغ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، اور درمیان میں سلام نہیں کرنا چاہیے، اس کی ممانعت ہے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ بسا اوقات 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی معاملے میں مصروف ہوتے ہیں، تو ہم اچانک سے جا کر ان سے سلام بھی کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آداب ہی آداب ہیں۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ بسا اوقات رات گئے گھر تشریف لاتے، سلطنت کے امور میں اور دنیا بھر کی قیامت تک کی ذمہ داری تھی، مشاورت میں صحابہ کرام کے ساتھ مصروف رہتے، تو رات کو دیر سے گھر تشریف لاتے۔ ہم سو چکی ہوتی، تو جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے سلام کرتے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو اس وقت بھی آپ چھوڑا نہیں کرتے تھے، آہستہ سلام کرتے، آہستہ دروازہ کھولتے، اور اگر ہم جاگ رہی ہوتی تو پھر سلام کا جواب دے دیتی، اگر ہم سوئی ہوئی ہوتی تو ہماری نیند میں خلل پیدا نہ ہوتا۔ یعنی جس کو ہم سلام کر رہے ہیں
اس کی نیند ہو یا کوئی بھی مصروفیت ہو، اس کا پاس لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ صرف یہ سن کر کہ سلام کرنا سنت ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں جیسے چاہیں کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر کام کے آداب ہوتے ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بسا اوقات ہم دور سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کسی بندے کو سلام کرتے ہیں، اب اتنی دور سے آواز نہیں جاتی، تو پھر ہاتھ سے اشارہ کیا جاتا ہے، السلام علیکم، تو دوسرا بندہ بھی ہاتھ سے اشارے سے جواب دے دیتا ہے کہ وعلیکم السلام۔ تو ہم عام طور پر اس موقع پر غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہاتھ سے اشارہ تو کر دیتے ہیں لیکن زبان سے سلام نہیں کہتے، تو سلام کرنے اور جواب دینے کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے جب ہم دور سے ہاتھ سے اشارہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، تو پھر سلام کرنا بھی چاہیے، السلام علیکم۔ اور دوسرا بھی جب ہاتھ سے اشارہ کرے تو وہ زبان سے وعلیکم السلام کہے، تو پھر دونوں کی طرف سے سنت ادا ہوگی سلام کی۔ اگر زبان سے نہ کہا تو پھر یہ سنت ادا نہیں ہوگی، اس چیز کا بھی پاس رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل خطوں کا تو اتنا رواج نہیں رہا، البتہ موبائلوں میں میسج آتے ہیں، اس میں بہت ساری غلطیاں ہم دہراتے ہیں۔ اول تو کچھ انگریزی کے الفاظ ہیں جو مخفف طور پر ذکر کر دیے جاتے ہیں، اس میں سلام پورا ہوتا ہی نہیں۔ جب ہم اور بہت سارا کچھ لکھ لیتے ہیں تو پھر یہ دو تین چیزوں میں بھی ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، السلام علیکم لکھنے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنے میں ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جہاں ہمیں فائدہ ملنا ہوتا ہے وہاں ہم بخل سے کام لے لیتے ہیں اور بہت ساری فضولیات خامخواہ اس میں درج کر دیتے ہیں۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ صاف اور واضح لفظوں میں سلام لکھنا چاہیے، اور یہ تو پھر بھی بعض لوگ سلام لکھ دیتے ہیں لیکن پڑھنے والے سلام پڑھتے ہیں اور پڑھ کر جواب نہیں دیتے۔ تو سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ سلام کا جواب نہیں دیتا تو ترک واجب کا گناہ ہوتا ہے، اور واجب کو چھوڑنا یہ بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے جب ہم لکھا ہوا السلام علیکم پڑھیں میسج پر، خط پر، تو اسی وقت وعلیکم السلام کہہ دینا چاہیے تاکہ جواب ہو جائے۔ تو یہ ہم اکثر و بیشتر غلطی کرتے ہیں، اس غلطی سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ بلا وجہ اپنے ذمہ بہت سارے واجب ہم جمع کرتے رہتے ہیں، قیامت والے دن بھگتنے مشکل ہوں گے۔ اور اسی طرح یہ ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے کہ جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو پہل کرنے والے کا سلام السلام علیکم ہے اور جواب دینے کا سلام وعلیکم السلام ہے۔ تو عام طور پر جب ہم ملاقات کرتے ہیں یا تو سلام کرتے ہی نہیں ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے لفظ بول لیتے ہیں، تو سلام کرنا چاہیے۔ تو پھر جس نے پہل کر لی ہے وہ السلام علیکم کہے، دوسرا وعلیکم السلام کہے۔ تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ، اور کئی سارے خاص طور پر پڑھے لکھے گھرانوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اور خاص طور پر خواتین میں، بچیوں میں، نوجوان بچیوں میں اس کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے۔ تو السلام علیکم السلام علیکم یہ کافی نہیں ہے، دونوں کے ذمہ جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر دونوں بعد میں ایک دوسرے کو وعلیکم السلام نہیں کہتے تو دونوں ہی ترک واجب کے گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے اگر پہل کرنے کی کوشش میں دونوں نے السلام علیکم کہہ دیا ہے تو اب دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ وعلیکم السلام بھی کہیں تاکہ دونوں کے سلام کا جواب ہو جائے۔ اسی طرح بسا اوقات ہم ایک دوسرے کو سلام بھیجتے ہیں کہ میرا فلاں کو سلام کہہ دینا، تو سلام کہنے والا کہہ دیتا ہے، سننے والا سن لیتا ہے، تو یا تو جواب دیتا ہی نہیں، تو یہ بھی ترک واجب ہے۔ اگر جواب دیں تو عام طور پر وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے۔ جب کسی کا سلام پہنچائیں تو اس میں وعلیکم السلام سے پہلے ایک لفظ کا اضافہ کرنا چاہیے، علیہ کا اضافہ کرنا چاہیے۔ علیہ آسان لفظ ہے بالکل، علیہ
علیہ کا معنی یہ ہے کہ جس نے مجھے سلام بھیجا ہے اس کو بھی سلام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلام لانے والا ہے وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کو بھی سلام کا جواب دینا چاہیے۔ وعلیکم السلام، یہ ہمارے مخاطب کے سلام کا جواب ہے۔ جس نے ہمیں بھیجا ہے اس کا جواب وعلیہ ہے، علیہ وعلیکم السلام، علیہ وعلیکم السلام، کہ جس نے بھیجا ہے اس کو بھی سلام ہو اور تمہیں بھی سلام ہو۔ اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سلام بڑے واضح لفظوں میں ہونا چاہیے، صحیح تلفظ سے ہونا چاہیے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، مشق کرنی چاہیے۔ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آتے اور بسا اوقات وہ گول مول لفظوں سے سلام کرتے تھے، السلام علیکم وغیرہ، تو اس سے معنی بالکل بدل جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر ہم بھی السلام علیکم، وعلیکم السلام اور اس قسم کے لفظ درمیان میں پوری صحیح ادائیگی نہیں کرتے، تو جہاں سلامتی کی دعا تھی وہاں موت کی بد دعا ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی ذرا گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اماں جان کہتی ہیں کہ یہود آئے اور انہوں نے آ کے السلام علیکم کے ساتھ سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم کے ساتھ جواب دیا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے وعلیکم السلام ولعنت اللہ ان لفظوں کے ساتھ ان کو جواب دیا کہ موت تم پر پڑے، اللہ کی پھٹکار بھی تم پر پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آپ نے ایسا سختی کا معاملہ کیوں کیا؟ تو اماں جان نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جو میں نے جواب دیا تھا وہ بھی تو آپ نے سن لیا تھا، ہمیں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، بڑھنا نہیں چاہیے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہیے۔ تو میں نے ان کو معقول جواب دے دیا تھا، تو اور پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ ہر وہ چیز جس میں نرمی ہو تو نرمی اس کو حسن بخشتی ہے، اور ہر وہ چیز جس سے نرمی نکال لی جائے تو وہ اس کے حسن کو متاثر کرتی ہے۔ نرمی ہمیشہ حسن کے لیے آتی ہے، جس سے نکل جاتی ہے اس میں حسن باقی نہیں رہتا۔ اور قرآن پاک نے بھی اس بات کا بڑا خیال رکھا ہے کہ گول مول لفظوں سے جس میں غلط فہمی ہو اس لفظ کے ساتھ سلام کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک نے لفظ ہی بدل دیا تھا کہ یہ یہود آتے تو راعینا کا لفظ تھا، راعینا کہ ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف توجہ دیجئے، تو اس میں وہ زبان کو مروڑ کر غلط معنی تاثر دینے کی کوشش کرتے تھے، تو قرآن پاک نے کہا کہ راعینا کہا ہی نہ کرو، تم انظر نہ کہا کرو کہ ہماری طرف نظر شفقت فرمائیے، تو لفظ ہی بدل دیا۔ تو اس لیے اب ہمارا لفظ تو نہیں بدل سکتا، وہی منقطع ہو گئی ہے، لیکن صاف اور واضح لفظوں کے ساتھ سلام بہرحال ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔